ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم دولہا، دولہا دولہا قاسم دولہا، ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم۔ عزاداران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، عزادار و شہادت پڑھنے سے پہلے زیارت ناہیہ کے چند جملے یاد آ رہے ہیں کہ میرا مولا فرماتا ہے عزادارو ان جملوں کو محسوس کیجئے گا کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام فرماتا ہے کہ سلام ہو میرے اس جد پر جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے جا ملی، ارے سلام، ارے سلام ہو اس معصومہ بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ تماچوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، پروردگارہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو اگر تھوڑی تفصیل سے جناب قاسم کی شہادت بیان کی جائے تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جو سب سے مستند مقتل ہے وہ سید ابن طاؤس کا مقتل ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ جناب قاسم کے کچھ چند امتیاز ہے جو کسی شہید کربلا کے نہیں ہے۔ کہا بچے مارے گئے ہیں کربلا میں مگر واحد قاسم ہے جو 13 برس کے اور خود ہو کر جہاد کے لیے گئے ہیں۔ کہا نابالغ بچوں پہ جہاد ساکت ہوتا ہے مگر جناب قاسم جہاد کے لیے آئے۔ ارے عزادارو ان کا تعارف سنو گے، ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے۔ جب امام مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تو ان کا پورا کلیجہ نکل آیا۔ امام حسن کو بڑا غم تھا اس بات کا کہ یہ منظر میری بہنیں نہ دیکھ لے، تو ایک مرتبہ امام حسین سے کہا بھیا اس تشت کو چھپا دو ابھی زینب آنے والی ہے۔ عزادارو روایت کے الفاظ ہے آپ آرام فرما رہے تھے، ایک 1.5 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، آ کے اپنے بابا کے سینے پہ سو گیا تو اس کی ماں نے کہا اتر جاؤ بابا کے سینے سے، انہیں بہت تکلیف ہے۔ امام مجتبیٰ نے کہا رہنے دو میرے قاسم کو میرے سینے پہ، مجھے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو گے عزادارو کہ سید الشہداء نے جب رات کا وقت تھا شہداء کی فہرست پڑھنا شروع کی، ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، اتنے میں جناب قاسم کھڑے ہوئے۔ کہا چچا جان فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ اتنے میں سرکار نے سوال کیا قاسم تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ جناب قاسم نے کہا چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہا بیٹا فہرست میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو قاسم نے کہا ہے چچا جان کیا 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ کہا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کیا یش کیا خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں قاسم میں علی اصغر کو میدان لے جاؤں گا۔ عزادارو سن سکو گے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک بچہ ہے بار بار سید سودا کے پاس آتا ہے چچا جان اجازت دیجئے بیٹا قاسم تمہارے بابا بھی شہید ہے، تمہارا بھائی بھی شہید ہے، تمہاری والدہ سے پوچھو شاید وہ راضی نہ ہو۔ ایک بیوہ خاتون خیمے میں بیٹھی تھی، انہیں اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی، انہوں نے پلٹ کے جناب زینب سے کہا بی بی مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ میرا یتیم رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پروائز آواز کی طرف چلی، دیکھا قاسم گھٹنیوں میں سر کو ڈالے ہوئے رو رہے ہیں۔ کہا اماں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔
اللہ اکبر. عزادارو روایت آپ کو معلوم ہے کہ جناب فروا نے کہا قاسم تمہارے بابا نے کہا تھا جب بہت مصیبت بڑھ جائے تو قاسم کے شانوں پہ میں نے ایک تعویذ باندھا ہے, قاسم سے کہنا اسے کھول کے دیکھے. جناب قاسم نے تعویذ پڑھا. ارے جیسے ہی تعویذ پڑھا مسکرانے لگے. کہا ماں بابا نے لکھا ہے قاسم یا ولدی یا قاسم اذا وجدت امک الحسین واحدا فریدا, اے قاسم جب میرے بھائی کو تنہائی کے عالم میں دیکھو چاہے چچا جتنا رو کے اپنی جان قربان کر دینا. ارے کیا محبت دی کہ اپنے آخری وقت میں بھی امام حسن نے امام حسین کو یاد کیا. ایک مرتبہ قاسم نے چچا کو تحریر دکھائی. مولا تڑپ کر رونے لگے. تحریر کو چوما. میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا, حسن مجتبیٰ نے مجھے اپنے آخری وقت میں یاد رکھا. ارے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اجرکم اللہ زادارو. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں سید الشہداء کو خیال آیا ہوگا سب کی لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے مگر قاسم تو زندہ ہوگا کہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. آخری جملے سن لیجیے عزادارو. ایک مرتبہ سید الشہداء نے قاسم کو گود میں لیا. جب زرہ پہنا رہے تھے تو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. جناب قاسم بڑے دبلے پتلے سے تھے. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا جب زرہ انسان پہنتا ہے تو تیر و تلوار رک جاتی ہے. اگر انسان گر جائے اور کسی جانور کا پاؤں یا گھوڑے کی ٹاپ آ جائے تو زرہ اسے روکتی ہے, مگر جس نے زرہ نہ پہنی ہو ارے تیر بھی سینے پہ لگتا ہے, تلوار بھی سینے پہ لگتی ہے, اور جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے پسلیاں پاش پاش. عزادارو جناب قاسم نے حملہ کیا. روایت کے الفاظ ہے 35 افراد کو قتل کیا. دوسرا حملہ کیا 70 افراد دشمن حسین کے قتل کیے. اور ایک مرتبہ ایک ادرک نامی پہلوان تھا, اس نے ایک ایک کر کے اپنے 3 بیٹے بھیجے, تینوں کو فنار کیا. ارے علی کا پوتا تھا, عباس کا شاگرد تھا. اب وہ خود آئے. 1000 کے برابر ایک مانا جاتا تھا. اب وہ خود آیا. سید الشہداء نے پکارا اے خدا میرا قاسم بہت چھوٹا ہے. جناب قاسم نے تلوار کو کھینچا, اپنے دادا کا نام لیا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. عمر سعد نے کہا اس بچے پہ پوری فوج کو بھیج دو. ارے عزادارو فوج دوڑی, سارا لشکر بڑھا. کسی نے ایسا گرد مارا بچہ زین سے زمین پہ آیا. جب قاسم زمین پہ آیا لشکر میں کوہرام برپا ہوا. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کے لاش کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں کے ساتھ سارے مقتل میں چلے گئے. جناب سید الشہداء نے لاشیں کو اٹھایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے ابا کو بچھایا ہوگا جیسے ایک مالی صبح کو پھول چنتا ہے. حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہوگا. جناب فروا خیمے پہ کھڑی تھی. سید الشہداء جب آ رہے تھے جناب فروا نے زینب سے کہا ارے میرا 13 برس کا جوان قاسم, مگر حسین اپنے پشت پر ایک گٹڑی کو لے کر آ.